بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ لیکن مسجد کوفہ اور حکومت بنی عباس کے سیاق سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ علامت بالعموم مسلم حکومتوں میں ہوگی۔ نمبر 2، ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کے آخری زمانے کے مرد تیز گردش کرنے والی سواریوں پر سوار ہوں گے اور مسجد کے دروازوں پر آئیں گے۔ ان کی عورتیں لباس میں ہوں گی لیکن برہنہ ہوں گی اور ان کے سروں پر اونٹ کی کوہان کی طرح بال ہوں گے۔ الزواج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت پر 1180 ہجری آ جائے تو اس وقت کمارہ رہنا، گوشہ نشینی اور پہاڑوں پر جا کر راہبانیت اختیار کرنا حلال ہو جائے گا، اور وہ اس لیے کہ 1200 ہجری میں جو لوگ ہوں گے وہ جنگجو اور قتل و غارت والے ہوں گے۔ ایک کتے کے بچے کی پرورش ایک لڑکے کی پرورش سے بہتر ہوگی، اور اس زمانے میں اگر عورت سانپ جنے تو وہ بچہ پیدا کرنے سے بہتر ہوگا۔ مسلمان، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ کسی انسان کا نام سنو تو یہ اس کی ملاقات سے بہتر ہے کہ اگر تم نے اس سے ملاقات کر لی تو اسے آزمانے اور تجربہ کرنے سے بہتر ہے کہ اگر تم نے اسے آزمایا تو وہ اپنے حالات تم پر ظاہر کر دے گا۔ اس زمانے کے لوگوں کا دین ان کی دولت ہوگی، ان کی ہمت ان کے پیٹ ہوں گے، ان کا قبلہ ان کی عورتیں ہوں گی۔ ایک روٹی کے لیے رکوع کریں گے اور ایک درہم کے لیے سجدہ کریں گے۔ وہ حیران ہوں گے، بدمست ہوں گے، نہ مسلمان ہوں گے نہ عیسائی ہوں گے۔ عورتوں کو قبلہ کہہ کر شاید اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ راستہ چلتے وقت مرد اپنے کو پیچھے رکھیں گے اور عورتوں کو آگے کر دیں گے، جیسا کہ آج کے معاشرے میں یہ طریقہ رائج ہے، لیڈیز فرسٹ۔ حدیث کے آخر میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ نہ مسلمان ہوں گے نہ عیسائی۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ مسلمان ہوں گے اور نہ یہودی، یا مسلمان ہوں گے نہ ہندو، لیکن کہا گیا ہے کہ یہ مسلمان ہوں گے نہ عیسائی۔ لفظ عیسائی سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس دور کی تہذیب پر عیسائیوں کے گہرے اثرات ہوں گے۔ مثلاً گردن میں ٹائی کا استعمال عیسائیوں کی علامت ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کی شبیہ ہے۔ آج کے مسلمانوں میں عام طور پر اس کا رواج ہے۔ اگر کسی ایسے مسلمان سے سوال کیا جائے کہ تم عیسائی ہو تو جواب نفی میں دے گا، اور اگر پوچھا جائے کہ مسلمان ہو تو اس کا لباس اور اس کی تہذیب مسلمان ہونے کا بھی انکار کرے گی۔ غالباً اسی بات کو کہا گیا ہے، لا مسلمین ولا نصارا۔ شیعوں کی حالت، عمیرہ بنت نفیل بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے سنا کہ یہ امر اس وقت تک نہیں ہوگا تم جس کا انتظار کر رہے ہو جب تک کہ تم میں سے ایک شخص دوسرے سے اظہار بیزاری و نفرت نہ کرے اور بعض پر لعن و طعن نہ کریں، یہاں تک کہ تم میں سے بعض لوگ بعض کو کذاب کہیں گے، کہ تم میں سے بعض لوگ بعض سے اظہار برات نہ کریں اور تم میں سے بعض لوگ بعض پر لعنت نہ کریں، اور تم میں سے بعض لوگ بعض کے چہرے پر نہ تھوک دیں، یہاں تک کہ تم میں سے بعض لوگ بعض کی کفر کی گواہی دیں گے۔ راوی نے کہا کہ اس وقت تو پھر خیر نہیں ہے۔ فرمایا کہ سارا خیر اسی وقت ہے، اس لیے کہ اس وقت تمہارا قائم قیام کرے گا اور یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ انتظار کرنے والے، سکر سے روایت ہے کہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد میرا بیٹا علی امام ہے، اس کا حکم میرا حکم ہے اور اس کا قول میرا قول ہے، اس کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ اس کے بعد یہ امر امامت اس کے بیٹے
حسن عسکری میں ہے، اس کا امر اس کے باپ کا امر ہے اور اس کی اطاعت اس کے باپ کی اطاعت ہے۔ پھر فرمایا حسن کے بعد اس کا بیٹا قائم بالحق اور امام منتظر امام ہوگا۔ میں نے پوچھا فرزند رسول، کیا یہ قائم کے نام سے کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ یہ اس وقت قیام کرے گا جب اس کا ذکر مر جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ میں نے پھر پوچھا منتظر کے نام سے کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ فرمایا کہ اس کی غیبت کے ایام بہت ہوں گے اور مدت طویل ہوگی، تو مخلصین اس کے خروج کا انتظار کریں گے اور صاحبان شک و ریب اس کا انتظار۔ اس امر ظہور کی توقع رکھو۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں۔ یہ حاجت اور فاقہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن لوگوں کا ایک دوسرے سے انکار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے برادر دینی کے پاس کوئی حاجت لے کر جائے گا تو وہ اس حاجت مند سے اس رویے کے خلاف ملے گا جو حاجت سے پہلے تھا، اور اس طریقے گفتگو کے خلاف گفتگو کرے گا جو حاجت سے پہلے کا طریقہ تھا۔ فاقہ اور احتیاج۔ محمد ابن بشر ہمدانی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک طویل حدیث نقل کی ہے، جس کا ایک حصہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی فلاں کی حکومت طویل ہو جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ اپنے آپ کو مامون و مطمئن محسوس کریں گے اور یہ خیال کرنے لگیں گے کہ ان کی حکومت کو زوال نہیں ہوگا، ان کے درمیان ایک چیخ بلند ہوگی جس کے سبب ان کا نگہبان کوئی باقی نہ بچے گا جو ان کو جمع کر سکے، اور ان کا کوئی نمائندہ نہ رہے گا جو ان کی بات سن سکے۔ یہی خداوند عالم کے اس قول کا مطلب ہے، یہاں تک کہ زمین نے اپنے کو آراستہ کر لیا اور مزین ہو گئی، اور مالکان زمین نے یہ سمجھ لیا کہ اب وہ اس پر قابو پا چکے ہیں، تو ہمارا حکم رات یا دن میں آپ تک پہنچا تو ہم نے اس کھیت کو ایسا کٹا ہوا بنا دیا گویا کل اس میں کچھ بھی نہ تھا۔ ہم اس طرح فکر کرنے والوں کے لیے اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 24۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ کیا اس کا کوئی وقت معین ہے؟ فرمایا نہیں، اس لیے کہ خدا کا علم وقت معین کرنے والوں کے علم پر غالب ہے۔ اللہ نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا اور اس سے 10 راتوں کے ذریعے مکمل کیا، جس کا علم نہ موسیٰ کو تھا اور نہ بنی اسرائیل کو۔ تو جب وقت موعود گزر گیا تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ نے ہمیں دھوکہ دیا، اور وہ گوسالہ کی پرستش کرنے لگے۔ لیکن جب حاجتوں اور فاقوں کی انسانوں میں کثرت ہو جائے اور لوگ ایک دوسرے سے اظہار نفرت اور انکار کرنے لگے تو اس زمانے میں صبح و شام امر الہی کے ظہور کی توقع رکھو۔ ظہور الحجہ چاپ قدیم۔ قتل اور موت۔ بزنزی نے امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ظہور مہدی سے قبل قتل ہوں گے، قتل بیوہ ہوگا۔ میں نے پوچھا بیوہ کیا ہے؟ تسلسل یعنی کسی انقطاع کے بغیر۔ نمبر 2، سلمان بن خالد نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ظہور سے قبل 2 قسم کی موتیں ہوں گی، سرخ موت اور سفید موت۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ
یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔